کہ اللہ پاک نے دعوت دی اور یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑ کر آؤ، جلدی آؤ اور اس جنت کی طرف آؤ جس جنت کا عرض، چوڑائی آسمان اور زمینوں کو ملا دیا جائے تو وہ صرف جنت کی چوڑائی بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالے اور یہ دل کے اندر یہ اللہ سے مانگیں۔ یہ دونوں عبادات جو ہیں بنیادی ہیں، جانی عبادت اور مالی عبادت۔ اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تنگی اور فراخی میں، اور پھر یہ صفات تقوی کے جو نتیجے میں صفات پیدا ہوتی ہیں وہ بڑی خوبصورت الفاظ۔ والقاسمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ غصے کو پینا آسان نہیں ہے، یہ جب دل بن جاتا ہے نا تو پھر غصے کو پینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تقوی کی ایک تعریف حضرت عمر نے پوچھا حضرت کعب احبار سے کہ تقوی کی آپ ایک تعریف بتا دیں، تو انہوں نے ایک مثال سے واضح کی کہ ایک تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے ہیں، اور اس راستے کو عبور کرنا ہے کانٹوں سے بچ کر، تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور بڑی احتیاط سے اس راستے کو جو عبور کر جائے گا اور کانٹے اس کے ساتھ نہیں لگیں گے تو وہ گویا کہ زندگی کو ایسے گناہوں سے بچ کر عبور کر گیا۔ تو یہی تقوی ہے۔ اور گناہوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے۔ جس جگہ دیکھیں کہ یہاں نیکی کیسے کروں گا اور نیکی پر کیسے چلوں گا، تو وہ سوچ کر چلیں گے، چاہے تکلیفیں ہی کیوں نہ آئیں، تو وہ اگر صحیح راستے کو اختیار کرے گا تو وہ تقوی کا راستہ ہوگا۔ اس کا ایک طریقہ بڑا عجیب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور سچے کون ہیں؟ اللہ کے الا ان اولیاؤہ الا المتقون، اور اللہ کے دوست جو ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا، ان کی ہدایات پر عمل کرے گا، تو یہ سمجھ لو کہ تقوی سیکھے گا، تقوی آئے گا۔ اور تقوی اس کی بے شمار فائدے بھی ہیں۔ حضرت حابیل اور قابیل چھٹے پارے کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ کی قدرت، حابیل نیک تھے، قابیل جو تھے وہ اللہ کے نافرمان تھے، اور وہ ان کا ایک بات آ گئی، بہرحال لمبی چوڑی بات نہیں کرتی، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ قربانی دینی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قربانی دو، تم بھی دو، جو متقی ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی چونکہ نیت ہی صحیح نہیں تھی اس لیے اس کی قربانی منظور نہ ہوئی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا حابیل کی زبان سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی کن لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں؟ متقی لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آسانیاں کس میں ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہم رشوت میں آسانیاں سمجھتے ہیں، اور حرام کھانے میں آسانیاں سمجھتے ہیں، اور زیادہ پیسے بنانے میں آسانیاں سمجھتے ہیں، جو دین کے خلاف چلنے میں ہم آسانیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ نکالا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور یہ بات فرمائی جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک ہر تنگی سے اسے نکالتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نیک لوگوں کو ایسے رزق دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے پرندوں کو ملتا ہے۔ پرندے کو جمع کر کے نہیں رکھتے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا رزق کہاں ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کو دعوت کی جائے، اس کو کھانے کھلائے جائے۔